السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سبھی لوگ جو مجھ کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو شیئر ضرور کر دیں۔ تو یہ شیئر کرنا اور یہ میسج پہنچانا یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، اس سے کچھ عمل کریں گے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ اس ویڈیو پہ ضرور کر دیں۔ تو آج جو ہم لوگ کا عنوان ہے، جو شارٹ ریمائنڈرز آن دعویٰ، جس کا آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے اسلام کے جو اس دنیا میں آئے۔ اسلام کے بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں آئے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ بہت سارے اسلام کے پیغمبر اس دنیا میں آئے، جس کی آخری کڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے بھی کسی بھی مرد کے والد نہیں ہے، آپ میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ تو بہت بار ہسٹری میں جب ہم لوگ کو پڑھایا جاتا ہے، یا اگر بھی آپ ویکیپیڈیا پہ جائیے گا تو لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فاؤنڈر آف اسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہے، بلکہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے اسلام کے، کیونکہ قرآن میں بہت سارے ایسے شخص ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس دنیا میں رہتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کو مسلم بولا گیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اسلام کے، جن پہ اسلام مکمل ہوا اور جن کے ذریعے آخری جو اسلام کو پریزرو فارم میں دنیا کو دیا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکہ میں، اور مکہ میں 6ویں صدی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی رہتے اسی وقت ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ یعنی کہ ان کی ماں آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈبلی آرفنڈ ہے، 2 بار یتیم بن جاتے 6 سال کی عمر تک ہی، اور پھر 8 سال کی عمر میں ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ یتیم بچہ، جو کہ جس کے والد انتقال کر جاتے ہیں، جن کی ماں انتقال کر جاتی ہے، جن کے دادا انتقال کر جاتے ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا نصیب نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کے اسکول مطلب پڑھے لکھے، اور ان کو ایڈوکیشن نہیں مل پاتا اس طرح، پھر بھی یہ شخص ایسے ہے جن کو جب ایک کرسچن مائیکل ایچ ہارٹ اپنے بک لکھتے ہیں 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری، اور وہ ایسا کوئی بک نہیں تھا جس طرح عام طور پہ بہت سارے اس طرح کے بک ہوتے ہیں کہ 100 مین ان ہسٹری، 100 موسٹ پاورفل مین ان ہسٹری۔ مائیکل ایچ ہارٹ جب وہ بک لکھتے ہیں تو 32 کیٹیگریز میں لوگوں کو جانچتے ہیں، 32 چیز میں جانچتے ہیں کہ وہ کس طرح کے رولر تھے، وہ کس طرح کے باپ تھے، وہ کس طرح کے بھائی تھے، ہر ایک چیز میں 32 کیٹیگریز میں وہ جانچتے ہیں، اور اس کے بعد خود عیسائی ہونے کے باوجود وہ نمبر 1 رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا ہے 100 موسٹ انفلوئنشل مین کی لسٹ میں، سب سے 100 طاقتور انسانوں کی لسٹ میں نمبر 1 محمد کو رکھا، جبکہ میں خود ایک عیسائی ہوں۔ مائیکل ایچ ہارٹ بولتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد، کہ میرے محمد کو چننا دیٹ ول بی کاز سرپرائز ٹو مینی، کہ بہت لوگ تعجب کریں گے، اینڈ مینی ول کوشچن اٹ، بہت کوئی اس پہ سوال اٹھائیں گے، بٹ ہی واز دا اونلی مین، لیکن وہی ایک شخص تھے جو کہ سپریملی سکسیسفل تھے ریلیجیس اور سیکولر لیول پہ بھی، دین کے میٹر میں بھی اور دنیا کے میں ہر ایک میٹر میں وہی ایک شخص تھے جو کہ کامیاب تھے۔ مہاتما گاندھی کے بارے میں آپ پڑھیے، مہاتما گاندھی لکھتے ہیں کہ جب میں نے دوسرا والیوم کو بند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کی، تو مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اور بھی پڑھنے کو نہیں ملا ان کی لائف سے۔ جارج برنارڈ شاء، جو کہ بہت ہی بڑے ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں کہ فار فرام بینگ کالڈ این اینٹی کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ بولنا چھوڑو ان کو، ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی، ان کو تو دنیا کا مسیحا کہا جانا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے نان مسلم ہسٹورینس، رائٹرز اور بک لکھنے والے، کیرن آرمسٹرانگ، ابھی کے ٹائم پہ کیرن آرمسٹرانگ ہے، وہ لکھتی ہیں ایک کتاب
جبکہ وہ خود کرسچن ہے، جبکہ پھر بھی وہ کتاب لکھتی ہے پروفٹ محمد اے پروفٹ آف آور ٹائمس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وقت کا نبی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اتنے پسند کرتے ہیں، ایون آپ نان مسلم بہت سارے رائٹرز ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ایون جب 40 سال میں سب سے پہلے ان کے اوپر نبوت یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے بھی لوگ ان کو الصادق الامین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہا جاتا تھا ان کو۔ اور ان کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک آپ سب سے بلند اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر سب سے اونچا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اخلاق کیا تھا، تو وہ کہتی ہیں، ان کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی کہ ان کا اخلاق پورا کا پورا قرآن تھا۔ اور ان کا اخلاق کیسا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، تو اگر آپ پڑھیے گا ترمذی حدیث نمبر 3641، تو اس میں لکھا ہوا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم اپنے بھائی سے ملو تو مسکراؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے پونے کا کام ہے، یہ لکھا ہے ترمذی حدیث نمبر 1970 میں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معافی، فارگیونیس اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو طائف، مکہ کے بغل میں ایک جگہ ہے طائف، طائف میں جب وہ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، تو بہت سارے بدماش لوگ، بدماش بچے ان پہ پتھر برساتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے خون سے پورا باڈی، خون ان کے باڈی سے بہنے لگتا ہے اور ان کے جوتے میں خون جم جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اس وقت بھی پتھر جب ان کو مارا جا رہا، ان کے بدن سے خون نکل رہا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ مکہ جہاں سے ان کو نکالا گیا، مکہ جو ان کا گھر تھا جہاں پہ، وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، وہاں پر وہ بڑے ہوئے، لیکن ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو چلے جانا پڑتا مدینہ۔ جس دن مدینہ کو، مکہ کو وہ فتح کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بدلے کا دن ہے، آج ہم لوگ بدلہ لیں گے، کیونکہ اتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ مکہ میں۔ 10 سال جب ہم مکہ میں تھے، 13 سال جب مکہ میں تھے، تو ہمارے پر ظلم ہوا، ہم کو مارا گیا، ہم کو پیٹا گیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، اور وہ بولتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں، سب کو اللہ کے نبی نے، لگ بھگ سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ یہ ان کی معافی تھی، ان کی دیا، ان کی مرسی، ان کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہان والوں کی طرف رحمت بنا کر کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں، حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1924، وہ کہتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ وہ لوگوں کو زمین والوں پر رحم کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ وہ کہتے ہیں بائی اللہ ہی ڈزنٹ بلیو، بائی اللہ ہی ڈزنٹ بلیو، بائی اللہ ہی ڈزنٹ بلیو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے تکلیف سے پریشان ہو۔ تو وہ زمین والوں کو رحم کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر جو ہمدردی تھی، جو ایمپیتھی تھا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، جو منافق ہے، جو صرف منہ سے بولتا کہ میں مسلمان ہوں، اس وقت بولتا تھا میں مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہیں تھا، اس کے بیٹے بھی جب وہ آتے ہیں، یہ لکھا ہے مسلم شریف میں حدیث نمبر 2400، وہ بولتے ہیں عبداللہ بن ان سلام کا بیٹا، عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول میرے والد انتقال کر چکے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں ایک دشمن کا بیٹا آ کر کے بول رہا ہے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کے درد کو احساس کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنے شرٹ کو، اپنے قمیض کو اتار کے دے دیتے ہیں وہاں پر۔ یہ ایمپیتھی، یہ ہمدردی ان کے اندر تھا۔ ایک شخص آتا ہے مسجد نبوی میں اور وہ شخص آ کے پیشاب کرنے لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کوئی مندر یا مسجد یا کہیں بھی چرچ میں جا کے کوئی پیشاب کرنے لگے یا کہیں پر گندگی پھیلانے لگے تو ظاہر سی بات ہے لوگ دوڑیں گے اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور وہی حالت ہوا، صحابہ لوگ دوڑے وہاں پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پانی بہا دینے کو بولو، سب پانی بہا دیا گیا، اور وہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا جس نے پیشاب کیا تھا کہ یہ مسجد ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں پر ہم لوگ گندگی نہیں کرتے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ ان کا ہمدردی تھا، لوگوں سے سمجھنے کی کیپیسٹی تھی ان کے اندر۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ایکویلٹی، وہ کہتے ہیں حجۃ الوداع میں، برابری کس طرح وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی عرب غیر عرب سے اونچا نہیں ہوتا اور نہ ہی غیر عرب عرب سے اونچا ہوتا، کوئی بھی گورا کالے سے اونچا نہیں ہوتا، نہ ہی کالا گورا سے اونچا ہوتا ہے۔ ان کی ٹالرنس،
सहनशीलता, जो बर्दाश्त करने की कुव्वत क्या थी, वो कहते हैं हदीस, बहुत सारी हदीसें इसके ऊपर, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला उनकी हदीस है, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि सबसे अच्छा अमल क्या है इस्लाम में? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं पेशेंस एंड टॉलरेंस, सब्र करना और बर्दाश्त करना। ये लिखा है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 29806 में। और एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चल रहे होते हैं, एक आदमी आता है और उनके कॉलर को जोर से खींचता है, और उनके कॉलर को इतने जोर से वो खींच देता है कि उनके गर्दन में यहाँ पे दाग हो जाता है। साहबा बोल रहे वो देख रहे थे कि गर्दन में दाग हो गया, लेकिन वो पलटते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते क्या हुआ, तो वो बोलते मुझे कुछ पैसे दे दो। तो आम तौर पे मैं अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले लगभग, पोप का आर्टिकल पढ़ा था कि पोप को किसी ने ढकेल दिया तो पोप गुस्सा से पागल हो गए, और उसके बाद उन्होंने जो तो बोलना शुरू कर दिया लोगों को। तो यहाँ पर एक शख्स है जो अल्लाह के नबी है, जो आखिरी पैगंबर है, उनको गर्दन से, उनको कॉलर को पकड़ लिया, गले में दाग हो गया। उन्होंने जब पलट के देखा तो उन्होंने अपने साथी को बोला ये पैसा मांग रहा है, इसको जाके पैसा दे दो। ये उनके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत थी, ये टॉलरेंस है उनका, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जेंटलनेस, वो जो उनके अंदर जो लोगों से बिहेव करने का इतना अच्छा क्वालिटी था। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके साथ 8 साल उनके के अंदर काम करते, 8 साल उनकी खिदमत करते, एक सहाबी अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते कि मैंने जब तक खिदमत किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक बार भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा, एक बार भी ये नहीं कहा कि अनस उफ ये तुमने क्या कर दिया, एक बार भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा उनको। सिर्फ जब भी गलत करते थे तो सुधार देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना। उनकी हम्बलनेस, उनके अंदर जो विनम्रता थी, जो उनके अंदर हम्बलनेस था, वो कभी भी लोगों को खड़े होने को नहीं बोलते थे। आम तौर पे जब भी कोई बड़ा इंसान आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है, वो जब आते हैं तो वो बोलते कि कोई भी मेरे लिए खड़े नहीं होगा। वो इतनी सिंपल लाइफ जीते थे कि लोग जब आते थे तो पूछते थे तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? लोगों को समझ में नहीं आता था कि इतने सारे लोग बैठे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उनके लिए ना कोई एक्स्ट्रा चेयर है, ना कोई ये है, इतना हम्बल थे वो, इतना ज़्यादा विनम्र थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि तुम लोग मुझको इस तरह मत बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया। फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाहि फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूल, क्योंकि मैं बस एक बंदा हूँ तो कहना अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। वो एक उनके वो किस तरह के हस्बैंड थे, किस तरह के पति थे, किस तरह के शौहर थे, वो घर का काम भी कर रहे हैं। वो अपने जूतों को खुद बना रहे हैं। वो अपने वो दूध को, बकरी के दूध को खुद निकाल रहे हैं। वो अपने का जो भी घर का काम रहता है उसको भी कर रहे हैं, और वो अपने सहाबी को बोल भी रहे, सिर्फ खुद नहीं कर रहे बल्कि वो बोल भी रहे हैं कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ सबसे अच्छा बिहेव करता है, जो अपने बीवी के साथ सबसे अच्छा सलूक करता है। बेटी के बारे में वो कहते हैं कि बेटी बेटी आपको जहन्नम से आड़ है, आपको नर्क से बचाएगी। जिसके पास 3 बेटियाँ हो या 2 बेटियाँ हो या बहुत सारे हदीस में 1 बेटियाँ भी हो तो वो उसको जन्नत में ले जाएगी। बीवी के बारे में वो कहते हैं कि सबसे दुनिया की सबसे अच्छी नेमत बीवी होती है। माँ के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि एक बेहतरीन नमूना है, एक आइडियल एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल एग्जाम्पल है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप मिलिट्री लीडर हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आप टीचर हो, हर एक फील्ड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाते सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि वो जो पाते हैं लिखे हुए एक उम्मी नबी को अपने पास तौरात और इंजील में। तो अभी भी अगर आप बाइबल पढ़िएगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12, 13, 14, तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि आई विल प्रे टू द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर। इवन हिंदू स्क्रिप्चर्स आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ भविष्य पुराण पर 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 से 8, श्लोक नंबर 10 से 27 का अथर्ववेद कुंताप सूक्त में आप कल की पुराण पढ़िएगा, कल की अवतार के बारे में, और आपको पता चलेगा कि वो जो कल की अवतार की प्रोफेसी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनके बारे में दूसरे धर्म ग्रंथ कहते हैं, बाइबल कहता है, ओल्ड टेस्टमेंट कहता है, न्यू टेस्टमेंट कहता है, हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर कहते हैं, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा कहता है। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो ये जब आप जानते हैं तो मैं यही चाहना मैं एंड में यही आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर, जो भी इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं और जो भी इस वीडियो को आइंदा देखेंगे, मेरे सारे मुसलमान और गैर मुसलमान भाइयों से, कि आपको इस शख्सियत के बारे में जानना चाहिए। इस शख्सियत के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत को, उनकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए। अगर आप इनकी बायोग्राफी को, इनकी सीरत को पढ़िएगा
تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس طرح سے آپ کے اندر ایک بدلاؤ آئے گا، آپ بھی اس شخصیت کو اس شخصیت کی عزت کرنے لگے گا، اور اس شخصیت کے لیے آپ بھی آپ کے دل میں بھی محبت آئے گا، آپ کے دل میں بھی اس شخصیت کے لیے عزت آئے گا، اور یہ چیز آپ کی زندگی اور آخرت کو بدل دے گی۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، مطلب اگر آپ اس شخصیت کو جانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، ان پہ چلتے ہیں، تو یہ چیز ان کی شخصیت میں کوئی بڑھوتری نہیں کرے گی، مطلب ان کے نام میں کوئی اور مطلب مائیکل ایچ ہارٹ کا نمبر 1 سے وہ اور بھی اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ نمبر 1 ہے اور نمبر 1 ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے بھلائی ہے کہ آپ ان کے اوپر ان کی باتوں پہ چلے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اس بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس نبی اور اس آخری پیغمبر کو جانیں، ان کے بارے میں پڑھیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کا جو میسج ہے ایک خدا کے بارے میں، آخری رسول اور آخرت کے بارے میں، اس میسج کو قبول کریں، جس سے کہ آپ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔